اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے گزشتہ 3-4 اتوار سے. اسی سلسلے میں ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس عالم اسباب میں وہ عرصہ یاد نہیں جو ہم نے عالم روحا اور تیسرے آسمان پر گزارا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی نشست میں ہماری ایک گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ہم عالم اسباب میں اگر روحانی قوتوں کو استعمال کریں تو وہ مناسب نہیں ہے. میں نے اس ضمن میں ایک حکایت بھی بیان کی تھی کہ ایک پیسنجر لائنر سمندر میں سفر کر رہا تھا. اس پہ پیسنجرز کی ایک بڑی تعداد تھی. تو بحری قزاق میں پائریٹس انہوں نے ایک جگہ اس جہاز کو روک لیا. اس پیسنجر شپ پر وہ آئے تو عملے کی اور ڈاکوؤں کی لڑائی ہو گئی. اتفاق یہ ہے کہ 2 اولیاء کرام بھی سفر کر رہے تھے جن میں ایک خاصے سینئر تھے علم کے لحاظ سے اور ایک جونیئر تھے. تو دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس شپ پر اس طرح سے صاحب علم بھی سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو جونیئر صاحب علم تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ جہاز کا عملہ اب دب رہا ہے اور پائریٹس جلدی ان کو شکست دے دیں گے، اس کے بعد مسافر لوٹے جائیں گے. تو انہوں نے اپنے روحانی تصرف کو استعمال کیا اور سڈنلی پائریٹس کے جہاز کو آگ لگ گئی. تو جب بحری قزاقوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ پیسنجر لائنر کو چھوڑ کر اپنے جہاز کی طرف لپکے کہ اس کی آگ بجھا دیں، اسے تباہی سے روک لیا جائے. تو وہ سینئر صاحب علم جو تھے وہ دیکھ رہے تھے تو ان کو حیرت ہوئی کہ ہوا کیا. یکایک خود بخود یہ پائریٹس کے جہاز پر آگ کیسے لگ گئی. تو انہوں نے مراقبے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اسی شپ پر ایک اور بھی صاحب علم سفر کر رہے ہیں، گرچہ وہ جونیئر ہیں. تو انہوں نے اپنے روحانی تصرف کو استعمال کیا ہے اور پائریٹس کے جہاز میں آگ لگ گئی ہے. تو جب چیزیں سیٹل ہو گئیں تو ان سینئر صاحب علم نے جونیئر عالم علم کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی. دنیاوی معاملات میں تم نے اپنے روحانی تصرف کو استعمال کیا ہے جو کسی طرح بھی پرمیسیبل نہیں ہے.
انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس روحانی نظام میں اس قسم کی غلطیوں پر معافی نہیں ہوتی، سزا دے دی جاتی ہے. تو انہوں نے سزا کے طور پر ان کا تمام علم سلب کر لیا اور وہ بیچارے ہاتھ دھو بیٹھے اس علم سے. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیاوی گینز کے لیے ہم روحانی تصرفات کو استعمال نہیں کر سکتے. تو جو وقت ہمارا عالم ارواح میں گزرا ہے، اس سے پہلے جو روح ہماری جس پروسیس سے گزری ہے اس کا تعلق عالم اسباب سے بالکل نہیں ہے. تو قدرتی طور پر رب تعالیٰ ہمارے ذہن سے وہ چیزیں محو کر دے گا جن کا تعلق عالم اسباب سے نہیں ہے. ایک نقطہ آج اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ خواب میں ان کی ملاقات ہوتی کسی بزرگ سے، بڑی ہستی سے، عظیم ترین ہستیوں سے بھی خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سی چیزیں بتاتے ہیں خواب میں. لیکن ہم میں سے اکثر یہ کہتے سنائی دیں گے آپ کو کہ انہوں نے کچھ مجھے بہت سی چیزیں بتائیں لیکن ایک بھی یاد نہیں ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ علم اس درجے کا ہوتا ہے کہ ہماری روح لطافت کے جس مقام پر ہے اس کے لیے وہ علم بہت زیادہ ہے، اس کو ایبزارب نہیں کیا جا سکتا، تو ذہن سے محو ہو جاتا ہے. یا ان چیزوں کے جاننے کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا تو وہ چیزیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. تو عالم ارواح کا میں گزارا ہوا وقت، جب تیسرے آسمان پر ہماری روح کو اتارا گیا اور وہاں اس کو سیکنڈ ٹائم غسل دیا گیا اور وہاں پہ وہ دی موونگ سول کہلائی، وہ تمام پیریڈ میں ہو گیا کہ اس کا عالم اسباب سے تعلق نہیں، ورنہ بہت سے کنفیوژن پیدا ہو جائیں گے. یہ وجہ ہے. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے میرے مرشد صاحب کی بہت تعریف کی، گرچہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کا تعلق جس اسکول آف تھاٹ سے ہے اس میں روحانیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو میں حیران ہوا کہ یہ تو ان کے مسلک کے ہی خلاف ہے جو یہ میرے پاس میرے مرشد صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. سنتا رہا تو کہنے لگے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ مرشد صاحب سے ملوا دیجیے. تو آپ مجھے لے گئے تھے. جی مجھے یاد ہے. تو کہنے لگے کہ اس کے بعد کا آپ کو نہیں معلوم، میں ان کے پاس جاتا رہا تھا. تو ہر دوسرے تیسرے دن میں رات کو ان کے پاس جاتا تھا، لیکن آدھی رات کو. تو میں ان سے ایک فرمائش کر رہا تھا کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتا دیں. تو بہت عرصہ تو مجھے ٹالتے رہے. تو ایک دن پھر تنگ آ کے کہنے لگے کہ اچھا کل رات کو آنا تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا.
تو فرمانے لگے کہ میں گیا اگلی رات ان کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے اسٹین لیس اسٹیل کی، وہ پنجابی میں اسے کٹوری کہتے ہیں، چھوٹا پیالہ، وہ ہیٹر پر رکھی اور مختلف چیزیں اس میں ڈالنے لگ گئے، اور میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو میں ان کی باتوں میں اس طرح سے مصروف ہوا کہ دیکھ نہیں سکا کہ انہوں نے ڈالا کیا کیا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ پیالہ اتارا ہیٹر پر سے، اور جب انہوں نے اتار کے رکھا فرش پر تو میں نے دیکھا کہ اس میں گولڈن چیز تھی کوئی. تو جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میاں تمہاری جیب میں کسوٹی تو ہر وقت رہتی ہے، تو اس کو چیک کر لو کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کسوٹی نکالی، اس کو رگڑا تو کہ یہ اصلی ہے. کہنے لگے بس یہ سکھا دیا تو میں نے سونا بنانا. اس کے بعد وہ پیالی دوبارہ ہیٹر پہ رکھی، پگھل گیا تو میرے روکتے روکتے انہوں نے سارا نالی میں اڈیل دیا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ سونا تھا، نالی میں بہا دیا. کہنے لگے کہ اس کا مقام یہی گندی نالی ہے. تو میں نے کہا جب آپ کے سامنے بنا تو آپ کو پتا ہوگا. کہنے لگے یہی تو انہوں نے چالاکی کی، مجھے باتوں میں لگا لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو میں نے کہا پھر اب میں کیا خدمت کروں آپ کی، کہ وہ یقیناً آپ کو بتا کے گئے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے. تو میں ان سے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ جو روحانی تصرفات ہیں ان کو آپ دنیا کے حصول کے لیے استعمال کروانا چاہتے ہیں، اس کی سزا معلوم ہے کیا ہے. تو یہ روحانی تصرفات ان کام کے نہیں ہیں. یہ تو چونکہ ہمارا وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی یہ آ گئی کہ ہماری تمام تر زندگی دنیاوی معاملات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. مال متاع کا حصول ہے، جاہ و حشمت ہے، عہدے کی تلاش ہے. تو ہماری زندگی تو اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. تو ہم جس طرح اپنے دنیاوی کام کرانے کے لیے ہم میں ایک بڑی اکثریت حلال اور حرام کو بھلا بیٹھی ہے، جائز اور ناجائز کو بھلا بیٹھی ہے. ہمارا کام ہونا چاہیے چاہے کسی ذریعے سے ہو جائے. اسی طرح ہم فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ایک ہی عرض کرتے ہیں، وہ ہے دنیاوی. وہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. یہیں میں نے ابھی چند ایک اتوار پہلے ایک گزارش کی تھی کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کا وہ قول کہ جو دنیا کی تلاش میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ روحانیت حاصل ہوتی ہے، لیکن جو روحانیت کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو دونوں ہی چیزیں مل جاتی ہیں، روحانیت بھی اور دنیا بھی. اور ویسے بھی ہم جس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے وہ ہم سے آگے بھاگتی چلی جاتی، دور بھاگتی جاتی. اور جو چیزیں ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کر لیں، محنت کر لیں، پھر رب پہ چھوڑ دیں، اس کے نتائج بڑے اچھے ملتے ہیں ہمیں.
یہ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک کامل ولی اللہ جو مشاہدہ حق میں بھی مصروف رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری دیتا ہے، روحانی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا ہے اور تمام دنیاوی فرائض بھی بحسن انداز میں پورے کرتا ہے، کیا وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ بآسانی مینیج کر لیتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ عالم الاسباب میں ہم روحانی تصرفات کو استعمال نہیں کر پاتے یا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ صرف ایک بات ہے کہ جو آدمی فقر میں داخل ہو گیا، سستی اور کاہلی اس کے اندر سے جاتی رہی، اس لیے کہ رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب انسان کاہل نہیں رہتا تو اس کے پاس پھر وقت کی کمی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی انگریزی زبان میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جو انسان وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ نااہل ہے، نکما ہے، کام جانتا نہیں ہے۔ فقیر کی زندگی میں چونکہ اور مصروفیات نہیں ہوتی، دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو آئیڈل بٹھا دیں گی۔ ایک تو اس کی کاہلی ہے، کاہل ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھا رہے گا کہ اچھا بھی اٹھتا ہوں، جس کو ہم انگریزی میں پروکراسٹینیشن کہتے ہیں، کہ وہ پروکراسٹینیشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اچھا میں ابھی 2 منٹ میں اٹھتا ہوں، 2 منٹ کے بعد پھر کہتا ہے اچھا ابھی میں اٹھتا ہوں، بس اب میں 2 منٹ میں اٹھا، کرتے کرتے وقت گزارتا ہے، بالآخر کہتا ہے اچھا میں کل کر لوں گا، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ تو یوں وقت کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے اسے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوچوں میں گم رہتا ہے بندہ بیٹھا ہوا۔ خیالی پلاؤ پکاتا رہوں گا میں بیٹھا ہوا، جو چیزیں بیت گئی ہیں ان کے بارے میں سوچتا رہوں گا، کسی شخص نے مجھے دکھ دے دیا تو اس کے بارے میں بیٹھا سوچتا رہوں گا، تو یوں میرا وقت گزرتا جائے گا اور کام رہتے جائیں گے۔ فقیر کی یہاں ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کاہل نہیں ہوتا، دوسرا وہ سوچوں میں یوں گم نہیں رہتا، کہ وہ ایک بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں محنت کر لوں دیانتداری سے، اور اس کے بعد میں نتائج رب تعالیٰ پر چھوڑ دوں کہ رب تعالیٰ جو بھی نتیجہ دے میں اسے خوش دلی سے قبول کر لوں۔ اس کا ایمان صرف زبان تک محدود نہیں ہے کہ میں زبان سے یہ کہتا رہوں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، جو کچھ بھی مجھے عطا کرتا ہے وہ میرے انٹرسٹ میں ہے، اس کا جو فیصلہ بھی ہے اس میں میری بھلائی چھپی ہے۔ صرف زبان سے نہیں کہتا بلکہ دل میں زیادہ پختہ یقین ہے۔ تو جو کچھ اس کو ملا ہے اس پر روتا نہیں ہے، وہ ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ فقیر کے لیے گزرا ہوا کل عبرت ہے، وہ اسے یاد نہیں رکھتا، صرف اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اینڈ دیٹس آل۔
मुस्तकबिल की फिक्र में गुम नहीं रहता कि उसके लिए आने वाला कल उम्मीद है, जो बर आए या ना आए। तो गुजरे हुए कल को रोता नहीं है बैठकर, आने वाले कल की फिक्र नहीं करता है। यूं उसके पास वक्त फरावा होता है, वो सारे काम करता चला जाता है अपने। ये इनका एक सवाल कुछ उसमें ज्यादा वाज़ेह नहीं है कि दो आदमी एक जगह साथ साथ बैठे हैं, उनमें से बज़ाहिर साथ बैठा एक आदमी कि किसी और वक्त और ज़माने में किसी और तरह की ज़िंदगी गुजार कर सालों बाद लौटता है, लेकिन दूसरे साथ बैठे आदमी को उसका ज़रा भर इल्म नहीं होता। ये क्या मिस्ट्री है? अगर तो आपका इस सवाल से मुराद आपकी ये है कि एक आदमी आलमे तखय्युल में गुजरे हुए जमानों में गया है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। थ्रू हिज स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वो माजी में या मुस्तकबिल में गया है। तो चूंकि सोच है, ये भी एक चीज है कि हम ये कहते हैं कि रब ताला सत्तार है, लोगों के पर्दे रखता है। मैंने कुछ खाया है या नहीं, मैं प्यासा हूं, अल्लाह ने इसका पर्दा रखा हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा अनलेस कि मैं उसे डिस्क्लोज न कर दूं। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए क्या खाया है, रब ने इस पर भी पर्दा डाला हुआ है, किसी को नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं डिस्क्लोज न करूं। इसी तरह मैं किसी आदमी के बारे में क्या सोच रहा हूं, अल्लाह ताला ने इसकी पर्दा पोशी फरमाई है। अगर ये चीजें लोगों पर खुल जाएं तो फसाद होने लगे। तो वह आदमी चूंकि आलम तखय्युल में है, और वो अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला है, तो इसलिए उसके साथ बैठे हुए आदमी को नहीं पता चलेगा। इसी तरह अगर वो कोई साहिब इल्म है और वो हालत कश्फ में माजी में गया है, वहां बैठे बैठे, और उसने सदियों के फासले स्प्लिट सेकंड में तय किए हैं, या वो फ्यूचर में झांक रहा है, तो भी वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। हां, अगर कोई चेहरा शनास होगा तो ये अंदाजा जरूर कर लेगा कि ये आदमी जिस ख्याल में गुम है वो ख्याल इसके लिए खुशकुन है या इसे रंज दे रहा है या वो मायूस कुन है। सिर्फ इतना अंदाजा हो जाएगा, इसलिए कि ये पोशीदा है चीज दूसरों से कि वो कर क्या रहा है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है
کہ ڈسپلن زیادہ اہم ہے یا مخلوق خدا میں آسانیاں تقسیم کرنا. یہاں شاید کسی زمانے میں اس موضوع پہ ایک بات ہوئی تھی. فقیر کی زندگی مختلف حصوں میں بٹی ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی مختلف اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. بحیثیت انسان کے اگر اسے آپ دیکھیں تو بڑا اکوموڈیٹنگ، کنسیڈریٹ اور دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والا ملے گا. وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. لیکن وہی فقیر جب وہ اپنے دنیاوی منصب پر بیٹھا ہوا وہ ڈیوٹی کر رہا ہوگا تو آپ کو رuthless ایڈمنسٹریٹر ملے گا کہ ڈیوٹی کے معاملے میں وہ غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. فقیر خود اپنی زندگی، ذاتی زندگی ایک ڈسپلن کے تحت گزارتا ہے. اگر ہم اس کی زندگی کو گہرائی سے دیکھیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی ذات پر بڑا اسٹرکٹ ڈسپلن لاگو کیا ہوا ہے. تو وہ اپنی ڈیوٹی، جو دنیاوی منصب ہے اس کا، اس منصب سے منسلک ڈیوٹیز کو پوری کرنے میں بہت رuthless ہوتا ہے. نہ اپنا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی اور کا لحاظ کرتا ہے، اور ڈسپلن کو لاگو کرتا ہے. کیونکہ ڈسپلن کے بغیر کوئی چیز درست چل نہیں سکتی ہے. چونکہ اپنے بارے میں بڑا سخت ہے تو دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ ڈیوٹی کے بارے میں یہ 100% نہیں بلکہ 120% یہ ڈیوٹی اپنی ادا کرے گا صحیح، اور ڈسپلن اس کا لازمی جزو ہے. تو خلق خدا کو آسانیاں ضرور فقیر دیتا ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں. میں نے اپنے مرشد صاحب کو دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے. بڑے مہربان آدمی تھے، بہت ہی مہربان. لیکن جہاں روحانیت کی بات آ گئی، علم کی بات آئی، زیرو ٹالرنس، غلطی قابل معافی نہیں ہے. بڑی سخت سرزنش ہوتی تھی، بہت سخت. تو میں تو اکثر اپنے قریبی لوگوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ اس ڈسپلن کو اور اس علم کی سختی کو ایک دن نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے کہ جہاں سرزنش ہوتی تھی وہ بالکل بھول جائیں گے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا آدمی پرائم منسٹر ہے، جج ہے، جنرل ہے، یا کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے. وہ بھری محفل میں برابر کر دیں گے سب کچھ. بہت سختی تھی، لیکن وہ سختی محدود تھی روحانیت اور علم کی حد تک. آپ کسی صاحب کو کچھ پڑھنے کو کہہ دیں کہ آپ عشاء کے بعد یہ چیز پڑھ لیا کیجیے، ان صاحب کی آپ سے جب بھی ملاقات ہوگی وہ پہلی بات یہ کہیں گے آپ نے مجھے پڑھنے کو فلاں چیز بتائی تھی، میں پڑھتا ہوں.
بھائی شاہ صاحب کے سامنے کہیں کوئی یہ غلطی تو کر لے کہنے کی کہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا میں پڑھتا ہوں، تو سیدھا جواب آئے گا کیوں مجھ پر احسان کرتے ہو، مت پڑھو. ایک لمحہ نہیں لیں گے جھاڑتے ہوئے. بعد میں سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، بہت بڑی حکمت ہے اس میں. یہ چیز رفتہ رفتہ اگر اس کو نہ ٹوکا جائے شروع میں تو خود نمائی کی طرف لے جائے گی انسان کو. شروع میں سنپ کر دیا جائے تو عادت وہیں ختم ہو جاتی ہے. میرا مرشد صاحب کے ساتھ خاصا اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا تھا گرچہ میں جیسے اب نوکری کر رہا ہوں اس وقت بھی نوکری کرتا تھا، لیکن رات کو جو ٹائم میرا اپنا تھا اس میں ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا میرا. تو میں نے ان کو ہونٹ ہلتے ہوئے نہیں دیکھے. تو ایک دن کہیں شاید ہم جا رہے تھے گاڑی میں یا کیا، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے. تو میں نے کہا حضور آج تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے اچھا تم نے میرے کیا ہونٹ ہلتے دیکھ لیے؟ تو میں نے کہا جی. تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ میں نے ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں. تو وہاں سختی اس درجے کی تھی کہ کوئی دیکھ کیوں لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں. میں نے بڑی شدید قسم کی ڈانٹ کھائی ہے. وہ بہت ہی دلچسپ ایک قصہ اپنا بیان کر رہے تھے زلزلے کے برآمد ہونے پر. تو میں بہت ہی محب ہو کے سن رہا تھا. شاہ صاحب کے وہاں تسبیحاں بہت سی لٹکی رہتی تھی جس میں شاید 1001 دانے والی بھی تھی یا 1100 دانوں کی بھی، اور چھوٹی تسبیحاں بھی تھیں. تو معلوم نہیں کس طرح میں نے اس محب ہونے کی وجہ سے بے خیالی میں کہیں ان کی ایک تسبیح پکڑ لیا اور اس سے کھیلنے لگ گیا. سن رہا تھا میں شاہ صاحب کو. تو ان کی میرے ہاتھوں پر نظر پڑی تو اس قدر شدت سے اور غصے سے انہوں نے کہا کہ کیوں تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں؟ تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ تم عبادت کرتے ہو؟ تو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈانٹ کس وجہ سے. میں نے کبھی اس کا اظہار کر دیا. تو سڈنلی احساس ہوا کہ وہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. تو میں نے کہا حضور یہ آپ ہی کی تسبیح میں نے یہیں سے اٹھائی تھی. نہیں، تمہارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کریں. تو بہت ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگی اور جان چھڑائی اپنی. یہ سختی تھی لیکن وہ سختی سیکھنے والے کے انٹرسٹ میں تھی. ایک دن اسی طرح مجھے باتیں کرتے کرتے روحانیت کی تو نصیحت فرمائی کہ ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو تمہارے ظاہر سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے. یہ روحانیت کی اصل میں پری ریکویزٹس ہیں. وہ اب آپ آ کے سمجھ میں کچھ آتی بات، اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھی. انسان اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا اگر وہ لوگوں کے ہاتھ سے چڑھ جائے. وہ تو سلام کر کر کے اس کے اندر ایسا تکبر پیدا کر دیں گے کہ انسان سب کچھ کھو جائے گا. تو خلق خدا میں آسانیاں ضرور تقسیم کیجیے لیکن ذاتی حیثیت میں. اور جو دنیاوی منصب ہیں آپ کے روحانی منصب ہیں ان میں ڈسپلن اولین چیز ہے. وہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے ڈسپلن میں.
ان کا اگلا سوال اصل میں اسی سوال کا حصہ ہے کہ کیا ولی اللہ کسی کو آسانی دینے کے لیے کبھی کبھار ڈسپلن کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جو آسانیاں تقسیم کرنا ہے وہ تو انسان کی اپنی ذاتی چیز ہے، ذاتی فعل ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہے وہ کہ میں اپنے آپ کو فاقہ کرا دوں لیکن دوسرے کو کھانا کھلا دوں، میں اپنا کام روک دوں دوسرے کے لیے قربانی کر کے کہ آپ اپنا کام کر لیجئے، میرا رہنے دیجیے۔ کوئی آدمی ذاتی حیثیت میں میرے پاس آ جائے تو میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤں، یہ میری ذاتی زندگی کا ہے تعلق۔ ڈسپلن تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کافی ڈیٹیل میں، ڈسپلن کا تعلق دنیاوی منصب سے ہے یا روحانی منصب سے ہے، وہاں لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا اگلا سوال ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے اس سوال کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔